آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا فیہ علما یلتمس فیہ سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی علم کے راستے پر نکل پڑتا ہے، کون سا علم؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ دوسری روایت، سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو سیدنا صفوان کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر کیا پروٹوکول دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دین کا علم اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ جو دین کا علم ہے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک عالم کے بارے میں بتلایا کہ ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت کیا ہے، کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت اس قدر ہے جیسے ستاروں پر ایک چاند کی فضیلت ہے۔ ستارے جتنی روشنیاں دیں لیکن چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دین کا علم سیکھنا یہ جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور دین کا علم سیکھنا، آپ چھوٹی سی ایک آیت بھی سیکھتے ہیں، ایک آیت سیکھنے کے لیے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر حرف ہمارے لیے قابل احترام ہے اور قابل حجت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دین کا علم سیکھنے والا شخص، اس کے لیے آسمان والے اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، زمین میں تمام لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، حتی الحوت، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتی النمل فی جحرها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں بھی اس علم سیکھنے والے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ایک آیت، ایک حرف سیکھنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں تو یہ لوگ، یہ اللہ کی مخلوقات، یہ زمین والے، یہ آسمان والے، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی میں بوڑھا شخص ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، لیکن اللہ کے نبی میں دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قبیصہ، آپ کا چلنا آپ کو مبارک ہو، کیونکہ جو راستے میں درخت آئے تھے، راستے میں جو پتھر آئے تھے، راستے میں جو مکان آئے تھے، یہ سارے آپ کے لیے استغفار اور دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ علم نبیوں کی وراثت ہے، تو نبیوں کی وراثت سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آخری بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول کیا فرماتے ہیں، رضینا بالجبار فینا،
رضینا قسمت بالجبار فینا، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیوں؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا اور جہلوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ اور مال وَإِنَّ الْمَالَ یفنا عن قریب، مال جو ہے عن قریب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ، جو علم ہے، باق لا یزال، علم ہمیشہ باقی رہے گا، علم کو زوال نہیں ہے۔ اور علم دین کا علم ہو، یہ تو روشنی ہی روشنی ہے۔ آپ اور میں آج کا سبق یہی ہے کہ دین کا علم سیکھیں اور جنت کا راستہ آسان بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔